اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیع المذنبین بالقاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین من لیلنا هذا الى قیام یوم الدین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا صلوات محمد خدا نے قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ اہل بیت تم کو ہر طرح کے رشتے دور رکھے اور اس طرح پاک و پاکیزہ رکھے کہ جو پاک رکھنے کا حق ہے۔ اس سے پہلے جو دو مجالس میں ہم نے بیان کیا تو اس میں آیہ کریمہ کے ذیل میں یہ بات بیان کرنے کی کوشش کی تھی کہ خداوند عالم کا ارادہ اتنا قوی، اتنا مستحکم ہے کہ جتنی مخلوقات ہیں، چونکہ وہ خالق کائنات ہے، جتنی مخلوقات ہیں، جس مخلوق کو جس انداز پر اس نے خلق کر دیا وہ اسی انداز پر خلق ہوتی رہتی ہے۔ سورج کی جو راہ معین کر دی، چاند کی جو راہ معین کر دی، زمین کی جہاں جہاں جو بھی چیزیں ہیں اس میں کہیں پر کوئی فرق آج تک نہ آیا، نہ اس کی رفتار میں، نہ اس کی کسی بھی حیثیت میں۔ تو وہ پروردگار کے جو کائنات کی ہر چیز کو اپنے ارادے کے طور پر جاری ساری رکھے ہوئے ہے، وہ اگر یہ ارادہ کرے کہ اہل بیت کو پاک رکھے گا اور اہل بیت اطہار سے رزق کو دور رکھے گا تو کیسے ممکن ہے کہ کسی بھی بری بات کی نسبت آل محمد تک دی جا سکے؟ کیسے ممکن ہے کہ وہ طہارت کا جو معیار خداوند عالم نے قائم کیا اہل بیت اطہار کے لیے اس میں کوئی کمی بھی واقع ہو سکے؟ تو بہرحال کچھ اور باتیں نہیں اس سلسلے میں عرض کر رہا ہوں، صرف معال مجلس کے طور پر صرف ایک مختصر سا واقعہ اور اپنے مصائب، تاکہ اس کے بعد مولانا بیان فرمائیں گے۔ بلکہ اس سے پہلے کہ یہ میں واقعہ پڑھوں، میں اپنی خوشی کا اظہار اس بات سے کرنا چاہتا ہوں کہ جو عظیم الشان اور تاریخی کامیابی جناب کے یہ رہنمائی میں پوری قوم کو، پوری ملت کو حاصل ہوئی ہے، وہ ایک عظیم کارنامہ ہے۔ تو ہم سب کا فرض ہے کہ جناب کی صحت و عافیت، خیر و برکت ان کی صحت کے لیے اور ان کے جتنے کارہائے خیر ہیں اس میں مزید اضافے کے لیے اور ان کی توفیقات میں اضافے کے لیے آپ لوگ ہمیشہ دعا کیا کرتے رہیں۔ بہت سے لوگ بے ضرورت بات کرتے ہیں، تو اس کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ ارشاد معصوم یہ ہے کہ اگر جاہل صرف خاموش رہے تو ہزاروں فتنے ختم ہو جائیں گے۔ لہذا ہر انسان کو بولنے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ ہمیں بولنا چاہیے کہ نہیں بولنا چاہیے۔ ایک واقعہ جو میں حضور اکرم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے وہ بیان کر کے بات کو تمام کر دوں گا بالکل ہی مختصر وقت میں، کہ ایک شخص بہت دور سے حضور کی زیارت کے لیے آیا، صلوات پڑھ محمد، نوجوان تھا، اپنے قبیلے کا سردار تھا، اور جب وہ آیا تو اس نے حضور سے فرمائش کی کہ یا رسول اللہ مجھے آپ کچھ ہدایت کریں، مجھے نصیحت فرمائیں۔ تو حضرت نے صرف ایک جملہ، دیکھیے میں اس سے پہلے کہ میں پوری بات کہوں توجہ مکمل چاہتا ہوں آپ سب حضرات کی، اس کو سنیے، اس کو یاد رکھیے اور اس کو آگے بڑھائیے اس بات کو۔ حضور نے فرمایا کہ نوجوان تھے کہ بیٹا غصہ نہیں کیا کرو بس۔ تو وہ منتظر تھے کچھ اور بتائیں گے، کچھ اور سمجھائیں گے۔ کہا کہ حضور کچھ اور کہا کہ بس اب آپ تشریف لے آئیے، آپ پاس ٹائم کم ہے، آپ بہت دور سے آئیں، بس یہ بات یاد رکھیے گا۔ چلا گیا وہ، لیکن راستے بھر ظاہر سی بات ہے عرب کا علاقہ، کار پر بیٹھ کے نکلنے والا تو ہے نہیں، اونٹ پر آیا تھا بیچارہ،
کئی ہفتے لگ گئے اپنی علاقے میں پہنچتے پہنچتے، اپنے علاقے کا سردار تھا یہ. تو راستے بھر یہ سوچتا جا رہا تھا کہ ارے میں نے اتنی محنت کی، گھنٹوں میں کئی دنوں میں پہنچا حضور کے پاس، اور اپنے دل میں گویا ہم لوگ جیسے کہتے ہیں یہ ٹال دیا. تو سوچ رہا تھا شاید حضور نے ٹال دیا مجھ کو، اتنی سی بات کہ یہ غصہ نہیں کرنا، یہ کوئی بات ہوئی؟ اپنے دل میں سوچ رہا تھا. جب اپنے علاقے میں پہنچا تو وہاں کیا دیکھا کہ آدھی آبادی اس طرف اور آدھے لوگ اس طرف، لاٹھی ڈنڈے جس کے پاس جو کچھ تھا وہ سب لیے تیار کھڑے. اب جھگڑا شروع ہوا، اور جب جھگڑا شروع ہوا وہ پہنچا تو پریشان ہو گئے. پوچھا کسی سے کہ بھئی یہ کیا ہو گیا؟ انہوں نے کہا بھئی یہ آپ کے علاقے کا، ہمارے بستی کے لوگوں نے، دیہات کے حساب سے میں بات کروں، ہماری بستی کے یا ہمارے محلے کے لوگوں نے اس محلے کے آدمی کو مارا پیٹا، قتل کیا، خدا معلوم کیا کیا. اس کی تفصیل میں مجھے جاننے کی ضرورت نہیں ہے. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ لڑائی بس شروع ہی ہونے والی ہے. تو اس کو غصہ آیا، اچھا وہ لوگ ان کی یہ ہمت اور یہ کریں. یہ سوچ کے وہ بھی تیاری کرنے لگا کہ بھئی اپنے قبیلے کا سردار تھا، سردار کی عزت ہوتی ہے. اس نے سوچا، لیکن درمیان میں اس کو یہ بات یاد آئی کہ میں ابھی سفر سے تھکا ہوا رہا ہوں، اور حضور نے ایک بات مجھ سے یہ ارشاد فرمائی تھی کہ غصہ نہیں کرنا. اب وہ یہ ششپنج میں ہے کہ میں غصہ کروں صورتحال کو دیکھ کر یا حضور کے حکم کی تعمیل کروں. اللہ نے کرم یہ کیا کہ اپنی خواہشات کو اس نے پیچھے کر دیا، حضور کی بات کو آگے رکھا اس نے. اور اس نے کہا کہ بھائی تمہارے یہاں قبیلے میں سردار کون ہیں؟ فلاں صاحب ہیں. وہ پہلوان آدمی وہ چلے آئے، کیا بات ہے بھائی؟ کہنے لگے کیا بات ہے، تمہیں کچھ ہوش بھی ہے؟ تم تو یہاں تھے نہیں، تمہارے والوں نے یہ کیا، وہ کر دیا. اس نے کہا اچھا بھائی غصہ نہیں کرو، کوئی بات نہیں، جو کچھ تمہارا نقصان ہوا ہے، جو کچھ وہ، بلکہ اس سے بڑھ کر ہم تم کو ہٹ جانا دینے کو تیار ہیں، لیکن لڑائی نہیں لڑنا ہے ہم لوگوں کو. اس نے بھی غور کیا، اور ہر عزت دار انسان اپنے حساب سے سوچتا ہے. اس نے کہا کہ جب یہ سردار کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں دے دوں گا ہٹ جانا، تو میں بھی تو اپنے علاقے کا سردار ہوں، تو میں کون سا گیا گزرا ہوں کہ اس سے لے لوں. تو اس نے اس ہاتھ میں ہاتھ ملایا، گلے ملا، کہا کہ بھائی تم اگر دے رہے ہو تو مجھے چاہیے نہیں ہے، تم اپنے لوگوں کو واپس لے جاؤ اپنے علاقے میں، ہم اپنے لوگوں کو واپس لے کے جاتے ہیں. ایک صلوات پڑھنے محمد والے پر. حضور کا ایک جملہ حضور کا، کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں ہے، وہ صاحب برکت تھے. اور ان کا ایک جملے کی برکت یہ ہوئی کہ ساری لڑائی جھگڑے قتل و غارت یہ سب کچھ نہیں ہوا. کیوں؟ اس لیے کہ رحمت للعالمین تھے وہ، اور انہی کے فرزند سید الشہداء امام حسین علیہ السلام انہی کے وہ نواسے ہیں کہ جو رحمتوں کو عام کرنے کے لیے آئے ہیں. خود امام حسین علیہ السلام نے روز عاشورہ پوچھا ہے ظالموں سے، فوج سے، وہ فوج کہ جو امام کے اور ان کے اصحاب کے خون کی پیاسی ہے، اس سے پوچھا ہے کہ تم کیوں آئے ہو ہم کو قتل کرنے کے لیے؟ کیا میں نے کسی کا کوئی نقصان کیا ہے؟ کسی کا کوئی دین میں تبدیلی کیا ہے؟ کیا میں کسی کو قتل کیا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ لیکن وہ دشمن کہ تلواریں لیے ہوئے قتل پر آمادہ تھے، وہ بھی جھوٹا بھی الزام نہ لگا سکے کہ مولا آپ نے یہ کیا ہے. لیکن جب سب خاموش رہے تو ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام ان انسان نما جانوروں سے اور کچھ نہ کہہ سکے، ان کے ہاتھوں میں موجود تلواروں کو مخاطب کر کے ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کان دین محمد لم یستقم الا بقتلی یا سیوف خدینی. اگر میرے نانا کا دین میرے قتل سے بچ سکتا ہے تو پھر یہ تلواریں آگے بڑھو اور حسین ابن علی کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو. میں کہوں گا یہ امام نے تو صرف بات کہی تھی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ دشمنان آل محمد نے وہ ظلم کیے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کے جسم کا کوئی حصہ سالم نہ رہا، امام پر تیر و تلواروں کے وار کیے جانے لگے. سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. فاتحہ. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیع المذنبین ابی القاسم محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اما بعد
فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی انہما لن یفترقا حتی یرد علی الحوض. صلوات بھیجیں پر محمد. گزارش ایک مرتبہ سورہ حمد 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کے جناب سلیم بوشہری صاحب کی روح کو ایصال ثواب فرما دیں. بہرحال بالکل وقت میں گنجائش نہیں ہے کیونکہ مجھے تو 8:30 بجے نکل جانا تھا ایئرپورٹ کے لیے، وہاں ہوائی جہاز پکڑنے کے لیے، لیکن یہاں 8:45 تو یہیں پر بج رہے ہیں. اب کیسے ملے گا وہ نہیں، مجھے کچھ نہیں معلوم. بہرحال جو حدیث ہے وہ بہت ہی مشہور و معروف حدیث ہے، اور شیعہ سنی دونوں اس حدیث کو تسلیم کرتے ہیں، مانتے ہیں، کیونکہ مسلمانوں کی 2 کتابیں ایسی ہیں کہ جو سب سے زیادہ معتبر مانی جاتی ہیں مسلمانوں کے درمیان. ایک صحیح بخاری، ایک صحیح مسلم ہے. یہ حدیث جو ہے وہ صحیح مسلم میں موجود ہے. جب صحیح مسلم میں موجود ہے تو ہر مسلم کے لیے ماننا واجب ہے، کیونکہ صحیح مسلم ایک صلوات بھیج دے. کیونکہ اگر تم نے نہیں مانا تو صحیح مسلم غلط مسلم ہو جائے گا. ایک صلوات بھیجے. لہٰذا جب صحیح مسلم میں ہے تو ماننا واجب و لازم ہے. اور اس میں یہی حدیث موجود ہے. رسول نے ارشاد فرمایا کہ میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت و میری عطرت، اور یہ کبھی آپس میں جدا نہیں ہوگے یہاں تک کہ حوض کوثر پہنچ جائیں، اور اس وقت تک تم گمراہ نہیں ہوگے جب تک دونوں کے دامن سے وابستہ نہ ہو جاؤ. میں نے کہا کہ بہت کم وقت میں بات کو پیش کرنا ہے. آپ دیکھیں کہ عربی کے 2 لفظ ہیں، ایک ہے ثقل اور ایک ہے ثقل. ثقل کے معنی بوجھ کے ہیں، کوئی بھی بوجھل چیز ہے وہ ثقل کہلاتی ہے، اور ثقل کے معنی زیادہ راہ کے ہیں. ثقل کے معنی زیادہ راہ کے ہیں. بڑی مشکل یہ ہے کہ یہاں پر انی تارک فیکم الثقلین، ثقلین تو استعمال کیا جاتا ہے مگر ترجمہ کیا جاتا ہے ثقلین کا. یہ بڑی عجیب بات ہے کہ پڑھا جاتا ہے ثقلین، ترجمہ کرتے ہیں ثقلین کا. 2 بوجھل چیزیں، 2 گرا بہا چیزیں، وہ ہے ثقلین. وہ ہے ثقلین. ثقل کے معنی بوجھ کے ہے، ثقل کے معنی بوجھ کے ہیں. اور ثقل کے معنی ہے زیادہ راہ. بہت توجہ رہے، زیادہ راہ. ثقل کے معنی ہے زیادہ راہ. تو اب دیکھیں آپ، اگر دونوں معنی صحیح ہیں، دونوں بتا دیں صحیح معنی گئے. ثقلین 2 بوجھل چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، یعنی بوجھل دنیاوی مادی لحاظ سے وزنی نہیں بلکہ فضائل کے لحاظ سے وزنی، کمالات کے لحاظ سے وزنی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جس کو کہا جاتا ہے بیش قیمت چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. ایک صلوات بھیجے. اور دوسری چیز ہے ثقلین، وہ بھی صحیح ہے معنی اس کے کہ زیادہ راہ. ثقل کے معنی زیادہ راہ ہے. جب تک زیادہ راہ ساتھ نہ ہو سفر مکمل نہیں ہو سکتا، اس وقت سفر مکمل نہیں ہو سکتا. اب ثقلین کیوں استعمال کیا گیا؟ ثقلین یعنی 2 زیادہ راہ. بہت توجہ ہے، 2 زیادہ راہ. کیونکہ جس وقت عرب والے سفر کرتے تھے تو اونٹ پر سفر ان کا ہوتا تھا، ریگستانوں میں اونٹ پر سفر ہوتا تھا، تو دونوں طرف زیادہ راہ برابر بانٹ دیتے تھے، کیونکہ اگر ایک طرف بوجھ ہوگا تو گر جائے گا. لہذا بیلنس برابر کرنے کے لیے دونوں طرف برابر زیادہ راہ رکھتے تھے تاکہ بیلنس برابر رہے، زیادہ راہ محفوظ رہے. ایک صلوات بھیجے بلند آواز. اب تو مجھے نہیں معلوم، لیکن جس زمانے بچپنے میں ادھر نخاس سے کبھی کبھی اتوار میں گزرتا تھا تو فٹ پاتھ پہلے بہت چوڑی تھی، سڑک چھوٹی تھی، تو فٹ پاتھ کے اوپر میں نے دیکھا کہ وہ بانس لگے ہوئے ہیں، اور بانس پر ایک لمبی سی رسی ہے، اور رسی کے اوپر کوئی بچہ چھوٹا تھا معلومات، وہ ایک ہاتھ میں لکڑی لیے ہوئے، ایک بانس لیے ہوئے اس پر چل رہا ہے، اس کے اوپر چل رہا ہے، اس رسی کے اوپر چل رہا ہے، رسی کو پار کر رہا ہے. پتلی سی رسی،
بالکل پتلی سے اس پر چل رہا ہے، تو کیا اس کا کوئی جادو تھا؟ اس کے پاس کوئی معجزہ دکھا رہا تھا، کوئی کرامت دکھا رہا تھا؟ ظاہر نہ اس کے پاس جادو تھا، نہ معجزہ تھا، نہ کرامت تھا، صرف بیلنس کے کمال تھا، صرف بیلنس کے کمال تھا۔ اس کے ہاتھ میں جو لکڑی تھی اس کے بیلنس کو برابر رکھتا تھا کہ جتنا بوجھ ادھر ہو اتنا ہی بوجھ ادھر ہو، پتلی سی رسی کو پار کر لیتا تھا۔ یہ بیلنس کا کمال تھا۔ اور ہمیں کون سی رسی پار کرنا ہے؟ وہ ہے پل صراط والی، جو بال سے زیادہ باریک ہے، تلوار سے زیادہ تیز ہے۔ نیچے جہنم کی لپٹیں ہوں گی، اوپر وہ راستہ ہوگا۔ جب تک بیلنس ساتھ میں نہ ہو اس وقت تک وہ راستہ پورا نہیں ہو سکتا۔ لہذا اللہ نے دو بیلنس فراہم کر دی ہے، ایک کا نام ہے قرآن، دوسرے کا نام ہے اہل بیت۔ ایک سلوات بھیجے واللہ۔ جب تک یہ دو بیلنس ہمارے ساتھ میں نہ ہو اس وقت تک پل صراط ہم پورا نہیں کر سکتے۔ لہذا گزرنا اگر پل صراط سے اپنے سہولت کے ساتھ ہے تو ایک ہاتھ دامن اہل بیت پر اور ایک ہاتھ دامن قرآن پر۔ صلوات بھیج دے اور غفران آپ کی کسی مجلس میں یہ بات پڑھ چکا ہوں، لیکن اب ظاہر ہے یہاں پر تذکرہ ہے تو پڑھنا ہے کہ یہ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں اس حدیث کے اوپر وہ ایک دلیل دیتے ہیں، اگرچہ صحیح مسلم میں موجود ہے لیکن اس کے بعد بھی دشمنی کم نہیں ہوئی، اور اس کے بعد اعتراض کیا کہ بھئی حدیث صحیح نہیں ہے۔ ارے بھئی کیا دلیل آپ کے پاس صحیح نہیں ہے؟ کیا اس لیے صحیح نہیں ہے کہ رسول اللہ بہت سی چیزیں چھوڑ کر جا رہے تھے، لہذا اگر رسول اللہ کی حدیث ہوتی تو پوری لسٹ ہونا چاہیے تھی، پوری فہرست ہونا چاہیے تھی کہ میں یہ چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ تو میں نے پوچھا بھئی رسول اللہ کیا کیا چھوڑ کر جا رہے تھے؟ کیا صاحب رسول اللہ صاحب چھوڑ کر جا رہے تھے، رسول اللہ اپنی بیویاں چھوڑ کر جا رہے تھے، رسول اللہ وہ مسجد چھوڑ کر جا رہے تھے جہاں خطبہ دیتے تھے، رسول اللہ وہ ممبر چھوڑ کر جا رہے تھے جس کے اوپر خطبہ برسوں انہوں نے دیا ہے، قرآن چھوڑ رہے تھے، اہل بیت چھوڑ رہے تھے۔ لہذا اگر رسول اللہ کی حدیث ہوتی تو پوری فہرست اور پوری لسٹ ہونا چاہیے تھی، اور آپ کہتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت، لہذا یہ رسول کی حدیث نہیں ہو سکتی۔ بہت توجہ رہے، بہت آسان سا اس کا جواب ہے۔ آپ دیکھیں سوال یہ ہوتا ہے کہ کس چیز کے لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم چھوڑ کر جا رہے ہیں، کس چیز کے لیے ہمیں کہنے کا حق حاصل ہے کہ ہم چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ فرض کیجیے مجلس ختم ہو اور میں کہوں کہ میں لاؤڈ اسپیکر یہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، یہ ممبر میں یہیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، یہ کیمرہ میں یہیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، یہ فرش میں یہیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، تو ہر ایک ہنسنے لگے گا کہ صاحب آپ کو یہ کہنے کا حق ہی حاصل نہیں ہے، آپ کو یہ رائٹ ہی حاصل نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ لاؤڈ اسپیکر اپنے ساتھ لائے ہوتے تو پھر کہتے کہ چھوڑ کر جا رہا ہوں، ممبر اپنے ساتھ لائے ہوتے تو کہتے کہ چھوڑ کر جا رہا ہوں، کیمرہ اپنے ساتھ لائے ہوتے تو کہتے کہ چھوڑ کر جا رہا ہوں، فرش اپنے ساتھ لائے ہوتے تو کہہ سکتے تھے آپ کو چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ یہ سب چیزیں تو آپ کو یہی ملی ہیں، یہ سب چیزیں تو آپ کو یہی ملی، لہذا ان کے لیے آپ کو کہنے کا حق ہی نہیں کہ چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ ہاں اگر گھر سے جیب میں 150 روپے رکھ کر لائے ہیں وہ چھوڑ کر جائیے تو ہم سمجھیں گے ہاں کچھ چھوڑ کر گئے۔ اس کا مطلب ہے کہ صرف اس چیز کے لیے انسان کو کہنے کا حق حاصل ہوتا ہے کہ چھوڑ کر جا، جس کو لے کر آیا ہو، جس کو لے کر آیا ہو۔ کیا رسول اللہ اپنے ساتھ بیویاں لے کر آئے تھے؟ ارے یہی کے لوگوں نے اپنی لڑکیاں دی تھی۔ کیا اصحاب لے کر آئے تھے؟ اصحاب تو یہیں جمع ہوئے تھے۔ کیا ممبر لے کر آئے تھے؟ ممبر تو یہیں ملا تھا۔ کیا مسجد لے کر آئے تھے؟ مسجد یہیں بنی تھی۔ تو یہ ساری چیزیں تو ان کو یہیں ملی، لہذا ان کے لیے کہنے کا حق ہی نہیں کہ چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ دو چیزیں اپنے ساتھ لائے تھے، دو چیزیں لائے تھے، قرآن قلب میں لے کر آئے تھے، اہل بیت صلب میں لے کر آئے تھے۔ جو لے کر آئے تھے وہی چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ ایک صلوات بلند آواز سے بر محمد و آل محمد۔
قرآن اور اہل بیت، قرآن اور اہل بیت کو ساتھ رکھا ہے اللہ نے، رسول اللہ نے، تو اتنی ہم آہنگی ہے کہ نہ قرآن اہل بیت سے جدا ہو سکتا ہے، نہ اہل بیت قرآن سے جدا ہو سکتے ہیں۔ ساری دنیا، کبھی کبھی ایسا ہوا کہ دنیا خاموش ہو گئی مدح اہل بیت میں، دشمنوں کی تلواروں نے ڈرا دیا، نیزوں کی نوکوں نے ڈرا دیا، حکومتوں نے ڈرا دیا، لشکروں نے ڈرا دیا، دنیا خاموش ہو گئی مدح اہل بیت میں۔ جو خاموش توجہ رہے، جو گویا تھے وہ خاموش ہو گئے، ارے توجہ رہے، جو گویا تھے وہ خاموش رہ گئے، لیکن جو خاموش تھا وہ ہمیشہ اہل بیت کی مدح میں گویا رہا، اور وہ ہے قرآن مجید کہ جس کا ہر لفظ مدح اہل بیت میں ہے، جس کی ہر آیت مدح اہل بیت میں ہے۔ قرآن کی ہر آیت در اہل بیت پر جم کر بیٹھ گئی ہے کہ اگر کوئی ہٹا سکتا ہو تو ہٹا لے۔ قرآن کا ہر نقطہ اگر اشارہ کر رہا ہے تو اہل بیت کی طرف، ہر خط اگر راہیں بنائے ہوئے ہے تو در اہل بیت تک، اور ہر دائرہ حد بندی کیے ہوئے قرآن کا، صاحبان ذوق ہے، قرآن کا ہر دائرہ حد بندی کیے ہوئے ہے کہ نہ کسی غیر کو اندر آنے دیں گے، نہ کسی غیر تک مدح کو جانے دیں گے۔ ایک سلوات بھیجے بلند آواز محمد وعلیہ۔ اہل بیت کو یہ فکر ہے کہ قرآن کی کوئی آیت بے عمل نہ رہنے پائے، اور قرآن کو یہ فکر ہے کہ ان کا کوئی عمل بے مدح نہ رہنے پائے۔ قرآن کی کوئی آیت اتری تو سب سے پہلے اہل بیت میں عمل کیا، سب سے پہلے اہل بیت نے عمل کیا، اور ان کا عمل پہلے ہو گیا تو قرآن کی آیت بے چین ہو کر اتری کہ عمل کرنے والے ایسے ہوتے ہیں۔ ایک سلوات بھیج دے ان کو یہ فکر ہے کہ قرآن کی کوئی آیت بے عمل نہ رہے، اور قرآن کو یہ بے چینی ہے کہ ان کا کوئی عمل بے مدح نہ رہے۔ ایک سلوات بلند آواز محمد والے۔ ظاہر ہے میں نے کہا بڑی مشکل میرے لیے ہے، آپ دیکھیں ادھر ان کا کیا فرق ہے اصحاب میں، بس یہی ایک ٹکڑا عرض کرنا ہے، کیا فرق ہے اصحاب میں اور اہل بیت میں، کیا فرق ہے؟ بہت سے مولوی کہتے ہیں، بہت سے دوسرے فرقے کے جب ان کا کہتے صاحب آپ اہل بیت کا تذکرہ نہیں کرتے، اہل بیت کا تذکرہ نہیں کرتے، کہتے ہم تو اصحاب کا ذکر کر دیتے ہیں، اصحاب وہ بھی شامل، اصحاب وہ بھی شامل نہیں، دھوکہ دیتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں۔ اہل بیت کا مرتبہ اصحاب سے کہیں بلند ہے، کہیں بلند ہے۔ یہ میں اپنی تصریح کر رہا ہوں، بلکہ قرآن مجید بھی ثابت کرتا ہے، حدیثیں بھی ثابت کرتی ہیں۔ آپ دیکھیں کہ صدقے کے خرمے آئے، رسول اللہ کی خدمت میں پیش کیے گئے، رسول اللہ نے پوچھا کہ تحفہ ہے کہ صدقہ ہے؟ آنے والے نے کہا صدقہ ہے، جیسے صدقہ کا اصحاب کی طرف بڑھا دیا۔ صحیح بخاری کی حدیث، اصحاب کی طرف بڑھا دیا کہ صدقہ ہم پر حرام ہے۔ جب دوبارہ آیا کہ اب کیا ہے کہ اب تحفہ ہے، کہ اب امام حسن امام حسین کو اجازت ملی کھانے کی، اب رسول نے خود کھایا۔ جو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو صدقہ کھائے وہ اصحاب ہے، جو صدقہ دے وہ اہل بیت۔ ایک سلوات بھیجے بلند آواز پر محمد صحیح بخاری کی حدیث ہے، بھائی میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، صحیح بخاری جو مسلمانوں کی سب سے معتبر کتاب، اس میں حدیث موجود ہے کہ صدقہ جو ہے انہوں نے اصحاب کو دے دیا، جو تحفہ آیا وہ رسول نے اپنے اور اہل بیت کے لیے رکھا۔ تو اس کا مطلب ہے یہ فرق ہے، یہ فرق ہے۔ دوسرا فرق جلدی سے کر، دوسرا فرق یہ ہے کہ اصحاب انتظار کرتے رہتے تھے کہ آیت اترے تو عمل ہو۔ ارے بس توجہ چاہوں گا، اصحاب کا انتظار تھا آیت اترے تو عمل ہو۔ نماز کی آیت اتری، نماز پڑھنا شروع کی، روزے کی آیت اتری، روزہ رکھنا شروع کیا، حج کی آیت اتری، حج کرنا شروع کیا، شراب کی آیت اتری کہ شراب جو ہے وہ حرام ہے، مسلمانوں نے شراب پینا چھوڑی، جوئے کے لیے آیت اتری کہ جوا کھیلنا حرام ہے، مسلمانوں نے جوا چھوڑا۔ تو اصحاب وہ ہیں کہ جو آیت کے اترنے کا انتظار کرتے رہتے تھے۔ بہت توجہ رہے کہ آیت اترے تو عمل ہو، آیت اترے تو عمل ہو، اور اہل بیت وہ ہیں کہ آیتیں ان کا عمل کے انتظار کرتی رہتی تھی کہ ان کا عمل ہو تو آیت نازل ہو۔ انہی نے چادر تطہیر اوڑھی، آیت تطہیر نازل ہو گئی۔
یہ میدان مباہلہ میں جا رہے ہیں، آئے مباہلہ نازل ہو گئی، مولا علی میدان احد میں جم گئے، پورا سورہ سب بنا کرتا ہوا نازل ہو گیا، اور در اہل بیت سے 3 روٹیاں چلی، سورہ دہر میں ادا کرتا ہوا اتر آیا۔ ایک سلمان بھیجے بنا یطعمون الطعام علی حبہ، یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا، جو اللہ کی محبت میں یتیم کو کھانا دیتے ہیں، مسکین کو کھانا دیتے ہیں، اسیر کو کھانا دیتے ہیں، جس ترتیب سے در اہل بیت پر مانگنے والے آ رہے ہیں، اسی ترتیب سے آیت بھی نازل ہو رہی ہے۔ اسی ترتیب سے پہلے دن یتیم آتا ہے، پہلے دن مسکین آتا ہے، دوسرے دن یتیم آتا ہے، تیسرے دن اسیر آتا ہے، مسکینم و یتیمم و اسیرا۔ اب میں یہاں پر ایک پہلو عرض کر کے بات کو مکمل کروں گا۔ سب مانتے ہیں، تمام روایتوں میں ہے کہ اس ملائکہ تھی، یہ ملائکہ تھے، یہ ملک تھے، فرشتے تھے جو آئے تھے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ مسکین، یتیم، اسیر۔ ارے میں بہت توجہ چاہوں گا، قرآن کہہ رہا ہے مسکین، یتیم، اسیر۔ مسکین کے معنی محتاج، تو فرشتے کس چیز کے محتاج؟ نہ ان کو کھانے کی ضرورت، نہ پینے کی ضرورت ان کو، نہ روزی روٹی کی فکر، کوئی بیوی بچے ہی نہیں ہے، نہ کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں، نہ تھکن کا احساس ہے، نہ نیند ہے، کچھ نہیں ان کو، اس کو کسی چیز کی احتیاج ہی نہیں تو وہ محتاج ہو۔ ارے توجہ ہے، ان کو کسی چیز کی احتیاج ہی نہیں جو ان کو محتاج کہا جائے۔ مسکین کے معنی بتایا گیا محتاج، نہیں، مسکین کے ایک معنی اور بھی ہیں۔ ارے توجہ چاہوں گا، مسکین کے ایک معنی اور بھی ہیں۔ مسکین اس کو کہتے ہیں جس کو سکون کی تلاش ہو، اسے بھی مسکین کہتے ہیں۔ ارے ان ملائکہ کو عرش پر سکون نہیں ملا تھا، در اہل بیت پر آ کے سکون ملا تھا، مسکین بن گئے تھے۔ ایک سلوات بلند آواز تو بلند اب ہوئے یہ مسکین جن کو در اہل بیت پر سکون مل رہا ہو، وہ ہے مسکین۔ اب مسئلہ اور پھنس رہا، یتیم جس کے ماں باپ مر چکے ہوں۔ فرشتوں کو ماں باپ ہی نہیں ہوتے، ملائکہ کے ماں باپ ہوتے ہیں؟ نہ ماں نہ باپ، نور الہی سے پیدا ہوئے، اللہ کے نور سے پیدا ہوئے، نہ باپ ہے نہ ماں ہے، اور قرآن کہہ رہا یتیم۔ بہت توجہ ہے، قرآن کہہ رہا یتیم، تو ملک کیسے یتیم ہو جائے گا؟ نہیں، حدیث نے ہماری مدد کی، کہا کہ ایک زمانہ ہوگا جب یتیمان آل محمد ہوں گے۔ امام سے پوچھا گیا یتیمان آل محمد سے کیا مراد ہے؟ کہ یتیمان آل محمد سے مراد ہے شیعان آل محمد۔ تو یتیم کے ایک معنی شیعہ کے بھی ہیں، تو اس کا مطلب جتنے فرشتے آ رہے تھے وہ شیعہ اہل بیت بن کر آ رہے تھے۔ ایک سلوات بھیجے بلند آواز۔ یتیم کے ایک حدیث میں خود ہے کہ یتیم سے مراد اہل بیت کے شیعہ ہیں۔ اب بات رہ گئی اسیر کی۔ اسیر یعنی قیدی۔ ارے کون ہے جو فرشتوں کو قید کر سکتا ہے؟ کون ہے جو ملائکہ کو قید کر سکتا ہے؟ نور کو کون قید کر سکتا ہے؟ نورانی مخلوق، وہ قیدی کیسے بن گئے؟ وہ اسیر کیسے بن گئے؟ صاحبان ذوق یہاں پر تشریف فرما ہے کہ 2 طرح کے اسیر ہوتے ہیں۔ ایک اسیر اور بھی ہوتا ہے۔ ایک اسیر کون سا ہوتا ہے؟ ایک اسیر وہ ہوتا ہے جس کے پیروں میں زنجیریں پہنا دی جائیں۔ ایک اسیر وہ ہوتا ہے، اور ایک اسیر وہ ہوتا ہے جو محبت کا اسیر ہوتا ہے، جو محبت کا قیدی ہوتا ہے۔ یہ اسیر تھے مگر الفت آل محمد کے اسیر تھے۔ ایک سلوات بھیج دے محمد۔ یہ در وہ در ہے کہ جہاں ملائکہ آنا فخر محسوس کرتے ہیں۔ یہ در وہ در ہے جہاں رسول سلام کر رہے ہیں۔
آیت تطہیر کے اترنے کے بعد روایتوں میں ہے کہ 9 مہینے تک رسول اللہ نے دروازے پر آ کر سلام کیا تھا، مگر یہی دروازہ ہے جس پر لکڑیاں جمع کی جاتی، یہی دروازہ ہے کہ جس کو توڑا جا رہا ہے۔ شہزادی فریاد کر رہی ہیں، اس گھر میں تو میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اس گھر میں تو حسن حسین ہے، کیا بچوں سمیت گھر کو جلا دو گے؟ آنے والوں نے کہا ہم بچوں سمیت دروازے کو جلا دیں گے، گھر کو جلا دیں گے۔ دروازہ توڑا گیا، شہزادی دیوار اور در کے درمیان آ گئی، پسلیاں ٹوٹ گئی، جناب محسن کی شہادت ہو گئی۔ شہزادی زمین پر گر پڑی، شہزادی زمین پر گر پڑی، لوگ درانہ اندر گھس آئے، درانہ اندر گھس آئے، مولا علی کو گرفتار کیا، گرفتار کر کے لے چلے۔ اب ظاہر دروازے کے قریب سے انہیں گزرنا ہے، دروازے کے قریب سے گزرنا ہے۔ شہزادی زخمی حالت میں پڑی ہوئی ہے، ایک ہاتھ پسلیوں پر ہے، ایک ہاتھ ٹوٹی ہوئی پسلیوں پر ہے۔ جیسے ہی علی قریب سے گزرے، شہزادی نے ایک ہاتھ بڑھا کر علی کا دامن تھام لیا کہ میں علی کو جانے نہیں دوں گی، میں علی کو جانے نہیں دوں گی۔ آنے والوں نے سختی سے کہا اے فاطمہ علی کا دامن چھوڑ دو، اے فاطمہ علی کا دامن چھوڑ دو۔ شہزادی فرماتی ہے نہیں، میں علی کا دامن نہیں چھوڑ، میں علی کو جانے نہیں دوں گی۔ ارے جب سمجھ گئے کہ فاطمہ دامن نہیں چھوڑ رہی ہے تو قنفذ ملعون آگے بڑھتا ہے اور بھرپور تازیانہ شہزادی کے اس ہاتھ کے اوپر کہ جس سے دامن علی تھامے ہوئے۔ روایت کہتی ہے شہزادی کا ہاتھ کوہنی سے شکستہ ہو گیا۔ بس مجلس ہزاروں ختم ہوئی، 1 منٹ سے زیادہ نہیں لینا ہے۔ ہاں اسی زخم میں تڑپ تڑپ کر شہزادی دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ مولا علی آتے ہیں، غسل دیتے ہیں، کفن پہناتے ہیں، آواز دیتے ہیں بچوں آؤ اور آخری بار اپنی ماں کو دیکھ لو، آخری بار زیارت کر لو۔ بچے قریب آئے، ننھی سی جناب زینب ماں کے قریب آتی ہیں، ماں کو کفن میں لپٹا ہوا دیکھتی ہیں، اپنا معصوم چہرہ اٹھا کر باپ سے ایک عجیب سوال کیا، باپ سے ایک ننھی بچی نے عجیب سوال کیا، بابا میرے ایک سوال کا جواب دے دیجئے۔ کہ ننھی زینب کیا پوچھنا چاہتی ہو؟ کہ بابا میں نے کئی میتیں دیکھی کہ جن کو کفن میں لپیٹا گیا، لیکن جب کفن میں میت کو لپیٹا جاتا ہے تو پیر بھی سیدھے کر دیے جاتے ہیں اور ہاتھ بھی سیدھے کر دیے جاتے ہیں، مگر بابا آپ نے اماں کے پیروں کو تو سیدھا کیا مگر ایک ہاتھ سیدھا نہیں کیا۔ علی تڑپ گئے، اے میری ننھی بچی، یہ تمہاری ماں کا ہاتھ سیدھا نہیں، کوہنی پر سے شکستہ ہے۔ ہاں دار مجلس تمام ہوئی، مولا علی پہنچے جنت البقیع۔ ایک قبر تیار تھی پہلے سے، ایک قبر تیار تھی پہلے سے۔ اب مولا کی مظلومی دیکھیے، مولا کی بے کسی دیکھیے۔ جب بھی کسی مومنہ کی تدفین ہوتی ہے، جب بھی کسی مومنہ کی تدفین ہوتی ہے تو تدفین کے وقت آپ نے اعلان سنا ہوگا، وہ اعلان ہی ہوتا ہے کہ سارے نامحرم ہٹ جائیں، سارے نامحرم ہٹ جائیں، صرف محرم موجود رہیں، کیونکہ محرم ہی کسی خاتون کو دفن کر سکتے، اور کسی بھی خاتون کو دفن کرنے کے لیے کم از کم 2 محرموں کی ضرورت ہوتی ہے کہ ایک قبر کے اندر اترے اور لاش کو سنبھال کر قبر کے اندر لٹائے، اور دوسرا قبر کے اوپر سے لاش سپرد کرے۔ تو کم از کم 2 محرموں کی ضرورت ہوتی ہے، مگر علی کی بے کسی دیکھیے، علی کی مظلومی دیکھیے کہ وقت دفن فاطمہ علی اکیلے محرم تھے، اکیلے محرم تھے۔ ارے بچے اتنے چھوٹے چھوٹے تھے کہ نہ اوپر سے میت دے سکتے تھے، نہ قبر میں اتر کے میت سنبھال سکتے تھے۔ مولا علی کرے تو کیا کرے؟ یہی وقت تھا کہ علی نے رخ کیا مدینے کا۔ اے اللہ کے رسول علی کی مدد کے لیے آ جائیے۔ روایت کہتی ہے قبر سے 2 ہاتھ بلند ہوئے، اے علی میری امانت میرے سپرد کر دو، میری امانت میرے سپرد کر دو۔ عزادارو آپ نہیں سمجھے کہ جملے سے مولا علی پر کیا گزری ہوگی۔ یاد کیجئے کہ جب شہزادی کی رخصتی ہو رہی تھی اس وقت رسول نے فرمایا تھا یا علی ہذہ فاطمۃ ودیعۃ عندک، اے علی یہ فاطمہ میری امانت ہے تمہارے پاس،
اے علی یہ فاطمہ میری امانت ہے تمہارے پاس، اور امانت کے لیے ضروری ہے کہ جیسی امانت لی جائے ویسی امانت واپس کی جائے۔ جب رسول نے کہا ہوگا اے علی میری امانت واپس کرو، اب علی کے دل سے پوچھئے فریاد کی ہوگی اے اللہ کے رسول جب امانت لی تھی تو پسلیاں بھی سالم تھی، ہاتھ بھی سالم تھا، علی جب امانت واپس کر رہا ہے تو پسلیاں بھی شکستہ ہو چکی ہیں، ہاتھ بھی شکستہ ہو۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ